موضوع الدرس في فضيلة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وخلافته في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى ألا لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے دو احادیث تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مع الاہل صحت، عافیت کاملہ، دائمہ، عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں، اور سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں اور پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرمائیں.
میں نے آج کے درس میں جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا اسباب نزول میں جو ذکر ہے اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تقریباً 5ویں پشت میں حضور کے خاندان سے مل جاتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام جو ہے وہ عبد العزیٰ تھا اور کنیت ان کی ابی طالب تھی، اور آپ کی والدہ کا نام جو تھا فاطمہ بنت اسد تھا۔ یہ اتنی شان والی اور نصیب والی عورت تھی کہ جب یہ فوت ہوئی نا مدینہ منورہ میں تو حضور نے اپنی قمیص مبارک دی اور فرمایا کہ حضرت علی اب اپنی والدہ کو میرے اس قمیص سے کفن بنا کے پہناؤ۔ کفن پہنایا، قبر تیار ہوئی اور بی بی صاحبہ کو قبر میں لٹانے سے پہلے حضور خود قبر میں اترے اور لیٹ گئے۔ یعنی یہ دنیا کی پہلی خوش نصیب قبر ہے اور خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے سرکار دو عالم خود قبر میں لیٹے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مکی زندگی میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابی طالب کے بعد اگر کسی کا ہے تو اسی عورت کا۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب رحمہ اللہ تعالی بچپن میں ہی اسلام لے آئے اور سابقون الاولون میں شامل ہوئے، اور ابتدا سے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ اسی لیے یہ بات جو ہے صحیح روایات میں ہے کہ خواتین میں عورتوں میں سب سے اول اسلام لانے والی سیدہ خدیجہ ہیں، اور مردوں میں سیدنا ابی بکر ہیں، اور بچوں میں سیدنا علی ہیں، اور غلاموں میں زید بن ثابت۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی بطل من ابطال الاسلام تھے۔ اللہ نے آپ کو بڑی شجاعت عطا فرمائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی شامل حال تھیں، اور ہر مقام پہ آپ نے بہادری کے ماشاءاللہ جھنڈے گاڑے۔ جنگ بدر میں جب صفیں آمنے سامنے ہو گئیں قریش کی اور مسلمانوں کی، تو قریش کی طرف سے 3 آدمی نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ یہ 3 بڑے جنگجو تھے۔ ان کے مقابلے میں 3 انصاری نکلے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ہم انصاریوں سے جنگ نہیں کرتے، یہ کون سے بہادر لوگ ہیں، یہ تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، ہماری توہین ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے کہا ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو کسی قریشی کو بھیجو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 اور قرشی صحابہ جو ہیں وہ میدان میں اترے۔ اللہ کی شان ہے کہ ولید سب سے پہلے حضرت علی کے مقابلے پہ آیا، اور اس کو اپنی شجاعت پہ ناز تھا، لیکن صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت علی کی جب تلوار ذوالفقار چمکی نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، 2 منٹ میں آنن فانن گردن کاٹ کے ایک طرف پھینک دی۔ اسی طرح جنگ احد میں بھی حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے اوپر کوئی ایسا جنون چڑھا جب میں نے سنا کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قتل ہو گئے ہیں، تو میں صفیں دشمن کی چیرتا ہوا ان کے مجمع میں گھس گیا اور دوسری طرف نکل گیا، پھر وہاں سے واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اور ایک آہن پوش کافر تھا جو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کی بختر بند پہنے ہوئے تھا، جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو مجھے اس کی بغل کی جگہ خالی نظر آئی،
وہی حضرت علی نے تلوار گھسیڑی اور سر سے نکال دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف ملا ہے کہ حضور کے زخموں پر پانی ڈالنے والے حضرت علی تھے، اور چٹائی کو جلا کے راکھ بنا کے مرہم لگانے والی بی بی فاطمہ الزہرا تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ عظمت بھی حضرت علی کو ملی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے، یعنی حضور پہ پاس کئی رشتے آئے صحابہ کے، لیکن حضور ہمیشہ خاموش رہے۔ حضرت علی کو آپ نے خود بلا کے سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ دیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ما تزوجت ولا تزوجت بناتی الا بوحی من اللہ، میں نے خود بھی کوئی شادی ایسی نہیں کی اور اپنی بیٹیوں کی بھی ایسے نہیں کی جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا۔ معلوم ہوا یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ فاطمہ علی کے گھر میں جائیں گے۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عاشق تھے حضور کے کہ جب حدیبیہ کا معاہدہ شروع ہوا، کفار قریش کی طرف سے سہیل تھے اور حضور کی طرف سے لکھنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا لا یا رسول اللہ، یعنی اگر آپ اس معاہدے کے بارے میں تفاصیل حدیث میں پڑھے نا تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ قریش کتنا بڑا دماغ رکھتے تھے کہ آج کا کوئی اچھے سے اچھا بریسٹر بھی وہ بات نہیں کر سکتا۔ حالانکہ امی قوم تھی، ان پڑھ قوم تھی، چند لوگ پڑھے ہوئے تھے۔ اور اس نے کہا لا یا رسول اللہ، ہم رحمان رحیم نہیں جانتے، ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں۔ آپ حضرت علی کو حکم دیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے لکھے بِاسْمِكَ اللہم۔ حضور نے فرمایا علی لکھ دو، کیونکہ حضور فیصلہ کر چکے تھے دل میں کہ میں نے قریش سے صلح کرنی ہے۔ اس صلح کے بڑے عظیم نتائج تھے، یہ فتح مبین تھی۔ جب آپ نے لکھ لیا تو اب آپ نے لکھا من محمد رسول اللہ رب العالمین، اور کہا لا یا رسول اللہ، یہ کیا لکھ رہا ہے؟ ہم اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ کا راستہ روکتے، ہم اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ کو عمرے کرنے سے منع کرتے۔ ہم تو نہیں مانتے آپ کو رسول اللہ، لکھے من محمد ابن عبد اللہ، ہم آپ کو عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں، رسول اللہ نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا ام ہو یا علی، وہ لفظ رسول اللہ جہاں لکھا ہے کاٹ دو اور لکھو من محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جوش میں آئے، کہا لا امہ یا رسول اللہ، حضور میں نہیں کاٹتا، میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں؟ حضور نے فرمایا ام ہو یا علی، میں جو کہہ رہا ہوں کہ کاٹ دو، کہا واللہ لا امہ یا رسول اللہ، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے کہ میں رسول اللہ کے لفظ پہ کبھی لکیر نہیں پھیر سکتا۔ حضور پاک نے دیکھا کہ بات بڑھ جائے گی، حضور میں ادھر لے آؤ کاغذ، تو معاہدے کا کاغذ حضرت علی نے آگے کر دیا، حضور نے اپنی قلم سے لکیر پھیر دی، کہا لکھو من محمد ابن عبداللہ۔ تو یہ عشق کا علم تھا کہ آپ کے نام پر بھی لکیر برداشت نہیں تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بالکل جوان تھے، آپ کو حضور نے یمن کا امیر اور والی اور قاضی بنا کے بھیجا، تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا حکم تو میری آنکھوں پر ہے، لیکن میں ایک جوان آدمی ہوں، میں نے کبھی زندگی میں فیصلے نہیں کیے، میں کیسے فیصلے کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ ادھر آ جاؤ، آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے آپ کے لیے 3 دعائیں کی۔
اللہم ثبت قلبہ واشرح صدرہ وسدد لسانہ. یا اللہ علی کے ہدایت کا فیصلہ فرما، سینے کو انشراح صدر نصیب فرما، اور آپ کی لسان پہ حق جاری فرما. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اس دعا کا اتنا بڑا اثر تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی فیصلہ کرنے میں ذرا سی بھی تکلیف محسوس نہیں کی. اللہ نے اتنی فقاہت دی تھی. اسی طرح ایک دفعہ دشمنوں نے بی بی ماریا قبطیہ، یہ مقوقس بادشاہ نے حضور کو ہدیے میں بھیجی تھی کنیز، اور ساتھ ان کے خدمت کے لیے ایک معبور تھا، خادم، وہ بھی بھیجا تھا. بی بی ماریا قبطیہ کو حضور نے آزاد کر کے نکاح کر لیا اور اپنی بیوی بنا لیا. اب کچھ دنوں سے کسی نے آ کے حضور پاک کی خدمت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ معبور کون ہے؟ جب آپ اپنے گھر میں نہیں ہوتے ہیں تو یہ جاتا ہے اور جا کے بی بی ماریا سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت کے جذبات نے غصہ دلایا. آپ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ حضور کے گھر میں کوئی آدمی حضور کی عدم موجودگی میں جا کے آپ کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے؟ حضور نے فرمایا یا علی، جاؤ تلاش کرو اور معبور جہاں ملے گردن اڑا دو. نبی کے گھر میں جاتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بہت اچھا. میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک انصاری کے باغ میں آیا، مجھے پتہ لگا کہ اسی باغ میں ہے. میں نے آگے دیکھا کہ وہ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے. میں نے تلوار نکالی، وہ ڈر کے مارے وہ گر گیا. حضرت علی فرماتے ہیں وہ پشت کے بل جب گرا اس کی چادر بھی کھل گئی. میں نے دیکھا یہ تو مرد ہی نہیں ہے، یہ تو خواجہ سرا ہے، یہ تو ہجڑا ہے. میں نے کہا اچھا اٹھ کے جاؤ، بھاگ جاؤ. حالانکہ حضور کا حکم تھا کہ قتل کر دو، لیکن یہ اجتہاد علی تھا، یہ فقاہت علی تھی کہ بھی وجہ کیا تھی قتل کرنے کی؟ جب وجہ نہیں ہے تو میں کیوں قتل کروں؟ واپس آئے، حضور نے فرمایا ماذا فعلت؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس نے بھی کہا ہے دشمنی کی ہے، وہ بیچارہ تو خواجہ سرا ہے، وہ تو مرد ہے ہی نہیں. میں نے قتل نہیں کیا. فرمایا احسنت علی، تو نے بہت اچھا کیا کہ ایک بے گناہ کو قتل سے بچا دیا. حضور نے آپ کے فیصلے کی توثیق کی. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بلایا اور فرمایا کہ فلاں عورت جو ہے اس نے زنا کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، اور اس کو جا کے کوڑے مارنے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں آیا، میں نے دیکھا کہ اس عورت کی گود میں بچہ ہے، 2 دن کا بچہ پیدا ہوا تھا، وہ گود میں لے کے بیٹھی تھی. میں واپس چلا آیا. میں نے دل میں سوچا اگر نفاس کی حالت میں، اس کمزوری میں اس کو کوڑے ماروں یہ تو مر جائے گی. حضور کی خدمت میں آپ نے فرمایا ہاں ماذا فعلت؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ فی حالت النفاس، وہ تو نفاس میں ہے، اگر میں کوڑے مارتا ہوں مر جائے. فرمایا احسنت علی، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا. تو اللہ کے نبی کی دعا سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی الحمدللہ تفقہ اور فقاہت اور قضا پہ قوت دے دی تھی کہ بڑے بڑے فیصلے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک قصہ آیا، اور ایک عورت نے
اقرار کر لیا زنا کا. یاد رکھیں یا 4 گواہ ہوں یا اقرار ہو. اب جب حضرت عمر نے اس کا اقرار سنا تو حکم دیا کہ بھئی وہ چونکہ شادی شدہ تھی وہ عورت، حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے. اتنی دیر میں حضرت علی آئے، دیکھا کہ عورت جا رہی ہے اور وہ تو حاملہ ہے، اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوا ہے. تو آپ نے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر نے حکم دیا رجم کا. ٹھہرو. حضرت علی حضرت عمر کی خدمت میں آئے، فرمایا کہ ماذا امرت یا امیر المومنین، کیا حکم دیا ہے تم نے عورت کے بارے میں؟ فرمایا رجم کا. اس نے اقرار کیا ہے زنا کا. میں نے کہا حضرت کو توجہ فرمائیں، اس کا اتنا پیٹ نکلا ہوا ہے، وہ تو حاملہ ہے، اس نے گناہ کیا ہے. پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے کہ وہ رجم میں وہ بھی مار ڈالا جائے؟ اس کو آپ رجم نہیں کر سکتے ہیں. حضرت عمر نے واپس بلایا اور حکم دیا کہ عورت کو رہنے دو، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد رجم کی جائے. حضرت نے فرمایا امیر المومنین آپ غلطی کر رہے ہیں، بچہ پیدا ہو جائے دودھ کون پلائے گا؟ یہ بچہ بھی زنا کا بچہ ہے، کون اس کو اپنا بیٹا بنائے گا؟ آپ حکم دیں جب بچہ دودھ چھوڑ دے، روٹی کھانے کے قابل ہو جائے، پھر اس کو رجم کی جائے گی. حضرت علی نے فوراً کہا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ علی اگر تم نہ ہوتے تو میں برباد اور ہلاک ہو جاتا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فخر کا بھی عالم تھا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. دیکھا، پوچھے این ابن عمے کے، کہاں ہے تمہارے چاچے کا بیٹا علی، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضور آج میرے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، وہ ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. یہ لڑائیاں ہوتی ہیں میاں بیوی میں، اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. انسان ہے، باپ بیٹے میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بھی اختلاف ہوتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ آدمی صبر سے کام لے. آپ نے فرمایا کہ اچھا. حضور حضرت کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں مٹی کے اوپر حضرت علی سوئے ہوئے ہیں اور ایک کچی اینٹ کو سرانے پہ رکھا ہوا ہے اور سارے بال مبارک اور سارا سر مبارک جو ہے مٹی سے بھرا ہوا ہے. حضور نے کپڑے جھاڑے، بال جھاڑے، اثر میں کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد رکھیں کنیت جو ہے وہ ابو الحسن تھی، کیونکہ حضرت حسن آپ کے بڑے بیٹے ہیں. آپ کا نام علی تھا اور لقب حیدر تھا. لیکن جب حضور نے کنیت کے طور پہ، محبت کے طور پہ ابو تراب فرمایا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ مجھے ابو الحسن نہ کہا کرو، ابھی تراب کہا کرو، مجھے حضور کی رکھی ہوئی کنیت پسند ہے. اتفاق کی شان دیکھیں کہ ایک دفعہ حضرت حسن حسین بیمار ہو گئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے منت مانی کہ اللہ میرے بیٹوں کو اچھا کر دے تو میں خالص تیرے نام پہ 3 روزے رکھوں گی. حضرت علی نے فرمایا وانا اصوم ایضا، میں بھی روزے رکھوں گا. تھی آپ کی خادمہ تھی، اس کا نام فضہ تھا. اس نے کہا کہ جب تم گھر والے روزے رکھو گے میں بھی روزے رکھوں گی. اللہ نے حسن حسین کو صحت دی، شفا بخشی، تو تینوں نے روزے رکھے. حضرت علی گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک یہودی سے اون لے آئے کہ اون بیوی فاطمہ کات کے دھاگے بنا کے دے گی. 3 جو ہے آپ 3 سا جو ہیں یعنی آپ ہمیں جو دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. سارا دن بھی کام کرتی رہی اور 1 سا کے برابر آپ نے کام کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چیزیں خریدی، آٹا خریدا، ہر چیز خریدی.
شام کو سب کو تیار کر کے جب عین مغرب کے افطار کا وقت آیا تو جو گھر میں دسترخوان تھا وہ بچھایا، روٹیاں رکھی اور بیٹھ گئے افطار کے لیے۔ اتنی دیر میں آواز آئی، یا اہل بیت رسول اللہ انا مسکین، میں مسکین ہوں، مسکین فقیر بھوکا ہوں، مجھے آپ کچھ دے دیں۔ حضرت علی نے سب کچھ اٹھایا، جا کے مسکین کے حوالے کر دیا اور پانی سے افطار کر کے نماز کے لیے چلے گئے۔ دوسرے دن بھی تینوں نے روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، ابھی آپ نے افطار نہیں کیا کہ دروازے سے آواز آئی، یا اہل بیت رسول اللہ انا یتیم، میں ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ حضرت نے سب کچھ اٹھایا، جا کے اس کو دے دیا، آپ پانی پی کے چلے گئے۔ تیسرے دن جب آپ بیٹھے افطار کے لیے تو آواز آئی کہ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں۔ کیا مانا؟ کسی نے پیسے دے کے جان چھڑانی ہو تو وہ بھی قید میں ہوتا ہے گویا۔ حضرت علی نے اٹھایا اور جا کے دے دیا۔ حضور پاک جب تشریف لائے تو دیکھا کہ سب بچوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اور بی بی فاطمہ کا پیٹ مبارک جو ہے پشت سے لگا ہوا ہے، اس حالت میں بیٹھی ذکر کر رہی ہیں۔ حضور پاک نے فوراً دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ تیرے نبی کی اولاد ہیں، ان کے فقر کا، یہ فاقے کا یہ عالم ہے۔ حضرت جبریل یہ آیات لے کے اترے ہوئے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا مدنی تیرے اہل بیت نے اپنی بھوک کا فکر نہیں کیا ہے، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو دیا ہے، اور کچھ غرض بھی نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ اور اسی طرح حضرت آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ آپ ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو حضرت علی سے فرمایا، حل تو اشینا یا علی، کیا ہمیں رات کا کھانا کھلاؤ گے؟ حضرت علی فرماتی ہیں میں خاموش ہو گیا، مجھے پتا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اور لیکن میں اللہ کے نبی کو کیسے جواب دوں؟ حضور نے دوبارہ پوچھا، میں نے کہا حباً و کرامتاً یا رسول اللہ، بالکل آپ کا گھر ہے، تشریف لے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ بس بے ساختہ میری زبان پہ یہ آیت جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی دعا سنے؟ اللہ کے سوا کون سن سکتا ہے؟ حضور حضرت علی فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے آیا، مجھے یقین تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، میں نے بی بی فاطمہ کو اشارہ کیا کہ حضور تو کھانے کے لیے آئے ہیں۔ کہتا ہے بی بی فاطمہ اٹھی، انہوں نے دسترخوان بھی بچھایا۔ کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ میں نے دیکھا، بی بی عائشہ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے برتنوں سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، میں نے جا کے دیکھا تو اعلیٰ قسم کی بریانی ہے، اعلیٰ قسم کے گوشت ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے بھرے ہوئے ہیں۔ بی بی نے اٹھا کے سامنے رکھے، حضرت نے فرمایا بی بی فاطمہ تم نے تو کہا تھا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا علی میں نے زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، آج بھی کچھ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کیوں فکر کرتے ہو؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ نے اپنے نبی کی مہمانی بھی رکھ لی، تمہارے گھر کی لاج بھی رکھ لی ہے، یہ کھانا اللہ کی طرف سے آیا ہے، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت سیدنا علی کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہیں، ایک آدمی نے سوال کیا حضرت میں بڑی مصیبت میں ہوں، میری مدد کریں۔
حضرت علی نے حضرت حسین کو بلایا، فرمایا بیٹے گھر جاؤ، بی بی فاطمہ اپنی اماں سے کہو کہ 6 درہم میں نے دیے تھے وہ 30 درہم دے دو۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ جا کے ابے سے کہو کہ وہ تو آپ نے خاص مقصد کے لیے رکھے تھے۔ علی فرمایا بس ان کو کہو کہ دے دو بس۔ 6 درہم لے کے آپ نے اس مسکین کو 6 درہم دے دیے۔ ابھی آپ کھڑے ہیں کہ ایک آدمی وہاں سے اونٹنی لے کے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت مجھے اونٹنی بیچنی ہے۔ فرمایا کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں تو 140 درہم لوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے سودا قبول ہے، یہ یہاں اونٹنی باندھ دو اور تھوڑی دیر کے بعد آ کے پیسے لے جانا۔ علی فرماتے میں نے کہہ تو دیا، پیسہ تو میرے پاس ایک بھی نہیں تھا، اس کو میں نے کہہ دیا کہ آگے لے جانا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک آدمی آگے بڑے غور سے دیکھنے لگا اونٹنی کو، کہنے لگا علی اونٹنی تو بڑی پیاری ہے، بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے پیسے لوگے؟ میں نے کہا 200 درہم لوں گا۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ فرماتی ہیں 200 درہم مجھے دے دیے، اونٹنی لے کے چلا گیا۔ کچھ دیر گزری، وہ بیچنے والا آیا تو میں نے اس کو 140 درہم پکڑائے اور 60 درہم دیے اپنے بیٹے حسین کو کہ جا کے اماں کو دے دیں۔ جب میں گھر آیا تو بی بی حیران بیٹھی ہے، یہ کیا بات ہے کہ 6 درہم لے لیے پھر 60۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا وعدہ ہے 1 کا 10 گنا دیتے ہیں۔ ہم نے 6 درہم صدقہ کیا تو اللہ نے 60 بدلے میں دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر، خیبر ایک بہت بڑا علاقہ اب بھی ہے، خیبر اب بھی بڑا آباد علاقہ ہے۔ اس دور میں خیبر جو ہے یہ یہودیوں کا گڑھ تھا۔ تو وہاں بڑے بڑے یہودیوں کے قلعے تھے، سارے قلعے فتح ہو گئے۔ ایک قلعہ تھا قموس، اس کا نام تھا، مرہب کا وہ قلعہ تھا جو فتح نہیں ہوا۔ حضور نے اعلان فرمایا کل صبح کی نماز کے بعد میں اسلام کا پرچم اس بندے کو دوں گا یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو ساری رات انتظار میں نیند نہیں آئی کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو پرچم ملے گا۔ صبح کی نماز کے بعد حضور نے نظر پھیری، فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فی عینیہ رمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور حضرت علی کی آنکھوں کے اندر تکلیف ہے اور آپ نے آج نماز بھی خیمے میں پڑھی ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا فاتونی علی، علی کو لے کے آؤ۔ حضرت علی نے 2 آدمیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اسی حالت میں حضور کے پاس آئے، سامنے آگے بیٹھے۔ حضور نے فرمایا کہ علی قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا، میں تمہیں جھنڈا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا سمعا وطاعتا یا رسول اللہ، حضور میں تو حاضر ہوں لیکن مجھے تو زمین کی پشت بھی نظر نہیں آتی، میں جنگ کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا ادنو منی۔ حضور پاک نے اپنے لعاب دہن کو ہاتھوں پہ لگایا اور حضرت علی کی آنکھوں پہ پھیر دیا۔ حضرت علی فرماتی ہیں بس حضور نے ہاتھ اٹھائے، واللہ ما بی وجع، خدا کی قسم مجھے کوئی تکلیف بھی باقی نہ رہی۔ یہ حضرت علی پرچم لے کے نکلے اور مرہب نکلا، آہن پوش تھا اور بڑا رجز کرتا ہوا نکلا کہ خیبر کو پتہ ہے کہ میں مرہب ہوں اور میں قتل و قتال کا جتنا بڑا ماہر ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مرحب تم مجھے کیا سناتے ہو؟ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا تھا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ ذوالفقار چمکی،
ذوالفقار یہ حضرت علی کی تلوار کا نام ہے، یاد رکھو. اور تلوار چمکی اور آپ نے اتنا زور سے حملہ کیا کہ خود کو کاٹ کے گردن کے اندر چلی گئی. جب مرحب گر گیا، مر گیا تو شکست ہو گئی اور فتح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہو گئی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ جو تھا یاد رکھو مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا. ایک آدمی آیا، وہ خوارج سے تھا. خوارج جو تھے وہ اہل بیت کے دشمن تھے. اس نے آ کے کہا بالکل یعنی جمعہ کے بعد مجمع ہے، لوگ ہیں، بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو حضرت علی تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ دارالخلافہ حضور کے زمانے میں مدینہ تھا، ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں مدینہ تھا، تم نے مدینہ کی عزت و عظمت کو ختم کر کے کوفے کو دارالخلافہ بنا دیا. آپ نے فرمایا تم نے سمجھا نہیں ہے. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد میں ڈر گیا، میں نے مناسب سمجھا کہ دارالخلافہ بدل دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی لڑائی مدینے میں نہ ہو، باہر جہاں ہوتی ہے ہوتی رہے. میں نے تو حرمت مدینہ کے پیش نظر دارالخلافہ تبدیل کیا. دوسری بات اس نے کی، اس نے کہا کہ حضرت علی حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی، ملک پہ ملک فتح ہوئے، اور حضرت عمر نے تو فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. اور حضرت عثمان جیسا رحم دل اور نرم دل آدمی نے بھی 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. اور جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں تو ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خارجی تھا، وہ خوارج تو خوارج ہیں. اسی لیے حضرت علی کی ایک بات یاد رکھیں، آپ نے فرمایا تھا سیہلک فی فئتان، میرے بارے میں دو جماعتیں گمراہ ہو جائیں گی، محب مفرط و مبغض مفرط. ایک وہ ہوں گے جو میری محبت میں بڑھ جائیں گے اور مجھے مولا علی مشکل کشا حاجت روا خدا بنا ڈالیں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. اور ایک وہ ہیں جو میری دشمنی میں بڑھ جائیں گے، مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھیں گے، خوارج. یہ دونوں برباد ہو جائیں گے. بچنے والے صرف اہل سنت والجماعت ہوں گے جو مجھے علی بھی مانیں گے، رابع الخلفاء بھی مانیں گے، داماد نبی محمد مصطفیٰ بھی مانیں گے، اہل بیت کا سردار بھی مانیں گے، ابو الحسن والحسین بھی مانیں گے رضی اللہ عنہ. صرف وہی کامیاب ہوں گے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب ابو بکر امیر تھا تو علی وزیر تھا، جب عمر امیر تھا تو علی وزیر تھا، جب عثمان امیر تھا تو علی وزیر تھا. اس لیے فتوحات ہوتی رہیں. جب میں امیر بن گیا، تمہارے جیسے وزیر بن گیا تو فتوحات کہاں سے ہوں گی؟ اور اسی لیے خوارج نے باقاعدہ ایک مقام پہ بیٹھ کے خفیہ میٹنگ کی. انہوں نے کہا یہ 3 آدمی جب تک قتل نہ کر دیے جائیں اسلام کو ہم نہیں مٹا سکتے. ایک تو حضرت علی ہے اور ایک حضرت معاویہ ہیں، ایک عمر ابن العاص ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. عمر ابن العاص گورنر تھے مصر کے، حضرت معاویہ گورنر تھے شام کے، اور حضرت علی خلیفہ رسول اللہ تھے. انہوں نے 3 آدمی تیار کیے. انہوں نے کہا کہ تینوں آدمی جو ہیں وہ دن بھی اور وقت بھی مقرر کر لو کہ تینوں کے تینوں صبح کی نماز چونکہ اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے اس وقت حملہ کریں. ایک حضرت عمر بن العاص پہ، ایک حضرت معاویہ پہ، ایک حضرت علی پہ، تاکہ ایک ہی دن اسلام کی یہ 3 نابغہ روزگار شخصیتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں.
عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے بدبخت، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اشکل اولین قدار ابن سالف، آپ نے فرمایا تھا کہ علی پہلے دور میں جو لوگ گزرے ہیں ان میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹا تھا، اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرا قاتل ہوگا۔ عبد الرحمن ابن ملجم بھی آگے مسجد میں چھپ کے بیٹھ گیا، وہ تینوں اپنی اپنی ڈیوٹی پہ پہنچے، لیکن اللہ کی شان ہے عمرو بن العاص نماز پڑھانے نہیں آئے، کوئی دوسرا آیا، حضرت عمرو بن العاص تو بچ گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ اس ظالم نے وار کیا، لیکن وار اوشا پڑا، آپ کے بازو تو کٹا ایک طرف سے، لیکن آپ کی زندگی بچ گئی۔ عبد الرحمن میں ملجم مسجد میں چھپا بیٹھا تھا، حضرت نے جب فرمایا الصلاۃ الصلاۃ صفوا صفوفکم، اور ظالم نے سر پہ تلوار ماری جو یہاں تک اتر گئی۔ آپ نے اسی وقت بھی فرمایا فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں نے 40 دن تک یہ تلوار زہر میں بجھائی ہوئی تھی تو اس سے انتقام لینے کے لیے۔ فرمایا صاحب میں تیرا فیصلہ جو ہے قیامت میں اللہ کے سامنے ہوگا۔ اور اسی عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک جو ہے وہ بھی وہیں بنی، بعض کہتے ہیں نجف اشرف میں بنی۔ تو اللہ کے راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور آپ کے بعد جو خلافت تھی وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، واللہ اعلم۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ میری ماں کی طرح ہے یا بہن کی طرح ہے، وہ طلاق نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں زہار، یعنی وہ عورت جو ہے اس پہ حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے خرید کر، اور اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو 60 روزے رکھے متواتر، اور اگر روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کفارہ دینے کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ کے قرآن میں ہے کہ جو لوگ ان کو ماں کہتے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ان امہاتہم اللائی ولدنہم، ماں تو وہ ہے جس نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، کہنے سے کوئی ماں تھوڑی بن جاتی ہے، لیکن ماں یا بہن سے نسبت کرنے سے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ تو حضور کی زندگی میں ایک بی بی تھی، خولہ بی بی اس کا نام تھا، وہ حضور کی خدمت میں آئی اور اس نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان زوجی اکل جمالی واکل مالی، میرے خاوند میرا حسن بھی کھا گیا، میری جمال بھی کھا گیا، میرا مال بھی کھا گیا، اور اب بڑھاپے میں آگے مجھے کہتے ہیں انت علی کا ظہر امی، تم میرے لیے ماں کی طرح ہو۔ اچھا، جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا، یعنی کافروں میں بھی یہ رواج تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے یا بہن کہہ دے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا بی بی میں کیا فیصلہ کروں، ما نظر فیک شیء، تمہارے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، میرے بارے میں کیوں نہیں اترا؟ حضور نے فرمایا نہیں اترا۔ وہ جھگڑتے آخر میں کہنے لگی اچھا حضور آپ بھی میری فریاد نہیں سنتے، میں اب اللہ کو جا کے شکایت کرتی ہوں۔ اللہ نے قرآن نازل کر سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما،
اللہ نے فرمایا میرا بدری ہم نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو خامد کے بارے میں تو آپ سے جھگڑ رہی تھی، آپ سے لڑ رہی تھی، ہم نے سن لیا ہے، اور اللہ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر وہ کفارہ ادا کر دے تو بیوی اس پہ حلال ہو جائے گی۔ یہ حرمت تابیدی نہیں ہے کہ ہمیشہ حرام ہو جائے۔ حضور پاک نے خولہ کو بھی بلایا، فرمایا قد نزل فیک القرآن، تیرے بارے میں قرآن آ گیا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے سبحان الذی وسع سمعہ، میرا اللہ پاک ہے تیری ذات، میں کمرے میں موجود تھی، میں نے کچھ بات سنی کچھ نہیں سنی، لیکن شان تیرا ہے کہ تو نے عرشوں پہ خولہ کی فریاد سن لی۔ حضور نے اس کے خاوند کو بلایا، فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا حضرت غلام تو کوئی نہیں، میری گردن حاضر ہے، کاٹ دے۔ حضور نے تیری گردن کاٹنے کا تو حکم نہیں ہے، غلام آزاد کر۔ انہوں نے کہا حضور غلام ہو تو میں آزاد کروں نا۔ اور فرمایا اچھا ایسا کرو کہ 60 روزے رکھو۔ اور انہوں نے کہا حضور یہی جھگڑا تو روزے کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے کھانا نہ ملے 4-5 دفعہ میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی مشکل ہے، اور میں اچھا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور نے کہا حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ مسکین ہے کوئی نہیں، میں کہاں سے کھلاؤں؟ اتنی دیر میں ایک آدمی نے 60 سا کھجور کا بڑے توڑے پیش کیے۔ حضور کو میں آئی نہ دو جو خور، کہاں ہے وہ آدمی؟ انہوں نے کہا بیٹھا ہوں یا سر، میں یہ لے جاؤ اور مدینے کے مسکینوں کو وہ تقسیم کر دو۔ اور انہوں نے کہا حضور مجھ سے زیادہ مسکین ہو تو تقسیم کروں نا، میں تو سب سے زیادہ غریب ہوں۔ حضور میں اچھا جاؤ کھا لو۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے یہ حضور کی رعایت تھی، معنی یہ تھا کہ ابھی اپنی غربت مٹا لو، لیکن جب اللہ توفیق دے گا تو پھر تم کفارہ ادا کرو گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اسی کو حضور کو نے کفارہ، تو اس لیے اس کے کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ ماں بہن نہیں بنتی۔ میں حائل سے آیا، عمرہ کیا، عصر کے بعد طواف کیا، صفا کیا، حلق کیا۔ طواف کے واجب جو تھے مغرب کے بعد پڑھے، بالکل ٹھیک کیا آپ نے۔ میں نے اپنی بیوی کو حق المہر میں سلائی کرنے والی ایک مشین لے کر دی، وہ بیچاری گھر کا کام بھی کرتی ہے، اس کے بعد 7 تولے سے کم سونا ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں لوگ جو ہیں 10 محرم کو ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کی لپائی پتائی کرتے ہیں، یہ بدعات ہیں، شنیع بدعت ہے کہ سارا سال باپ کو یاد نہ کرو، سال کے بعد آگے قبر پہ مٹی پوت کے دال ڈال جاتے ہیں کہ ہم تو بریانی کھائیں گے، تم دال پہ گزارا کرو۔ خانہ کعبہ کی دیواروں سے یا مقام ابراہیم سے چمٹنا یا بوسہ دینا ناجائز ہے، بوسہ سنت صرف حجر اسود پہ ہے۔ نماز جنازہ کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ بدعت ہے، کیونکہ جنازہ تو خود دعا ہے، اس کے بعد کی دعا کا کیا مطلب؟ جنازہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، دعا ہی تو ہے، بعد میں جو دعا ہے وہ بدعت ہے۔ اگر ایک میت کا جنازہ کئی بار پڑھا جائے کوئی حرج نہیں، جیسے نہیں پڑھا وہ دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہے، تاکہ قبر پہ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں چاچا نے اپنی بھتیجی پہ ہاتھ ڈالا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو قاضی صاحب نے اس کا دوبارہ نکاح دوہرایا۔ کس کا نکاح؟ چاچے کا یا بھتیجی کا؟ یہ وضاحت تو کرو نا۔ بہرحال اس کا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نکاح سے کیا تعلق ہے؟ ایک آدمی نعوذ باللہ زنا کرتا ہے تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا تھا، زنا تم کرو اور بیوی پر ظلم کرو۔ ایک حال شکل ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹے کی بیوی کو شہوت سے ہاتھ لگائے تو اس کی بیٹے پر بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔
جن انسانوں کو نظر آتے ہیں اور جن انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہاں جی ہو سکتا ہے جن بھی ایک مخلوق ہے، وہ نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، یعنی کاروباری نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں گے ان کے فتنوں سے محفوظ رہیں، کیونکہ اگر جنات سے حضور چاہتے تو جنات آپ کے تابع تھے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت تھے، لیکن کبھی حضور نے جنوں کو استعمال نہیں کیا دشمنوں کے خلاف۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے جن تابع، جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو مداری لوگ ہیں، جن کہاں ان کے پاس جن تابع، ان کو کہو کسی یہودی کو مار ڈالیں، ان کے پاس جن تابع ہیں تو ان کو کہو مسلمانوں پر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو مار ڈالو، یہ مسلمانوں کے مارنے کے لیے جن رکھے ہوئے ہیں۔ کسی پر زکوٰۃ دینے والے کا قرضہ ہو، مالک کو ابھی ملا نہ ہو، زکوٰۃ کس طرح، جب ملے تو قرضہ ادا کرے، ملے گا تو ایک آدمی کا قرضہ ہے، ملا نہیں، جب ملے زکوٰۃ دے دینا، نہ ملے تو سارا ہی ڈوب گیا۔ میں نے قربانی کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے حل کرا لیا، بس اب اللہ قبول کرے۔ اس نے باریکی سے مسئلے پوچھو گے، حنفیوں کے نزدیک تو ترتیب سخت ہے، لیکن بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، تو اللہ قبول فرمائے۔ سفر سے واپس جانے کے بعد یہ سنت ہے کہ سیدھا گھر میں نہ جاؤ، بلکہ جو آپ کے گھر کے قریب محلے کی مسجد ہے اس میں جائیں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، وہیں بیٹھیں، دوستوں سے ملیں، حال احوال سنائیں، تاکہ گھر والوں کو بھی پتہ لگ جائے، وہ بھی استقبال کی تیاری کر لیں۔ بیوی کا حج کرانا خاوند کے ذمہ نہیں ہے، خاوند پر اپنا فرض ہوتا ہے، بیوی کا تو فرض نہیں ہوتا، کوئی اس کے ذمہ ہے ہی نہیں، بیوی اگر کرنا چاہتی ہے اپنے پیسے سے کرے۔ بہرحال قرآن شریف پڑھ کے بخشو گے انشاءاللہ تو اللہ اس کا ثواب مرنے والوں کو دیں گے، لیکن یہ جو کرائے پر لوگوں کو بلا کے ختم کرواتے ہیں یہ بدعت ہے، تم گھر والے خود بیٹھ کے پڑھو، خود کہو آتا ہو تو پڑھے نا، جب آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو پھر چھوڑ دو، مردے کو رہنے دو، تمہارے بغیر بھی اللہ بخش دیں گے۔ اگر آدمی بد نگاہی کرتا ہے، لا حول زیادہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر میں آپریشن باقی ہے، روزی میں پر استغفار کرو، اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میں حضرت کا، پیر شریعت کا عزائز صاحب خدمتگار ہوں، اللہ ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ سب کو دین کی خدمت میں جائز رکھے۔ اگر کوئی حیات انبیاء کا منکر ہے، اس کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے، اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ قائل ہیں، بعض لوگ منکر ہیں، لیکن یہ ایسے مسئلے ہیں نہ ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا نہ حشر میں، یہ محض لوگوں کو لڑانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے، تو کسی نے یعنی جلسہ خراب کرنے کے لیے ایک چٹ بھیجی کہ حضرت آپ کا کیا عقیدہ ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اس نے کہا میری تو زندہ ہی نہیں سنتے، مجھے کیا پتا، میری تو زندہ نہیں سنتے، تم مردوں کی بات کر رہے ہو۔ ان جھگڑوں میں نہ پڑو، اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے تو حیات انبیاء کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا دیا ہے، صرف ایک کرامیہ فرقہ ہے جو منکر ہے، ورنہ ساری دنیا اہل سنت والجماعت حیات انبیاء کے قائل ہیں۔ فرق اتنا ہے، بعض فرما دیتے ہیں برزخی ہے اور بعض کہتے ہیں دنیا سے بھی بہتر ہے، لیکن حیات کا کوئی منکر نہیں ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔
ہمارے میاں دودھ کا 80 روپے کلو لینے والے دودھ کا پورا نہیں دیتے، بہرحال خیانت کرتے ہیں۔ لا تنقصوا المکیال والمیزان، یہ تو اللہ کا قرآن ہے کہ تول اور ناپ میں کمی نہ کرو ورنہ قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ کچھ ہمارے علاقے میں اعلان ہوا کہ کرسی پہ نماز نہیں ہوگی، اگر بغیر عذر کے کرسی پہ پڑے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایک معذور ہے تو وہ کیا کرے؟ حضور پاک نے تو اونٹ پہ بھی پڑھی ہے، وہ تو کرسی سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کتنے طواف کیے، کوئی آدمی بتا دیں تب بھی کوئی آدمی، ضروری بھی نہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اس نیت سے بتا دو کہ اللہ اس کو بھی توفیق دے طواف کی۔ 16 سال کا لڑکا، 10 سال کا لڑکا ہے، پڑھائی میں کمزور ہے، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے خود دعا کیا کرو۔ سارے کام مولویوں کے ذمہ نہ لگاؤ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جب تکلیف ہو تو مجھ سے مانگو۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی تھے۔ ایک آدمی آیا، رونے لگ گیا، اس نے کہا حضور میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا فرمایا۔ اللہ نے وعدہ تیرے ساتھ کیا ہے، دعا میں کروں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب کوئی پریشان حال مجھے پکارتا ہے میں سنتا ہوں، تو وعدہ تمہارے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہے، جاؤ دعا مانگو۔ اجمیر شریف جاتے ہیں، 7 بار اجمیر شریف جانے سے حج ہو جاتا، چلو جان چھوٹی۔ نہیں، یہ مجھے بتائیں کہ آخر 7 بار سے حج کیوں ہوتا ہے؟ ایک دفعہ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجاوروں کو 7 بار نظر ملتی رہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خود اجمیری نے تو حج مکے کا کیا ہے، ان کا حج کیوں نہیں ہو گیا وہاں؟ بعض لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بہت ضعیف آدمی ہے، 12 کو مہینہ گم ہو گیا، طواف زیارت 15 کو کیا، اللہ قبول فرمائے، کر تو لیا ہے نا، حج ہو گیا، گم ہو گیا، معذور ہے، بوڑھا ہے۔ مکروہ اوقات کا معنی یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نماز نہ پڑھیں، عصر کے بعد جب تک سورج نہ ڈوبے نماز نہ پڑھیں۔ اگر ہم سنت پڑھ رہے ہیں، فرض نماز کھڑی ہو جائے تو 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو 2 پہ سلام پھیر کے نماز میں مل جاؤ، 2 رکعت بعد میں پڑھ رہے ہیں۔ بعض آدمی وضو کر کے سو جاتے ہیں، اذان اگر نیند آ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے سوئے رہنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ایک آدمی ویسے لیٹ جاتا ہے، لیکن اگر نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم مدینہ پاک جا رہے ہیں، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا وظیفہ